پاکستان اور چائنا کی دوستی کا مظہر JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایک ایسا ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے جس میں دور حاضر کی تمام ایسی ٹیکنالوجیز شامل ہیں جو کسی بھی طیارے کو ڈاگ فائٹ اور ایئر ٹو ایئر یا ایئر ٹو سرفیس اسٹرائکس کا بادشاہ بناتی ہیں۔ JF-17 میں 2 عدد جدید کمپیوٹر نصب ہیں جو اس کے ریڈار یا زمین سے موصول ہونے والی معلومات کو پائلٹ تک پہنچاتے ہیں۔ پاک فضائیہ اس جہاز میں فرانسیسی ریڈار استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن چین نے چند اہم وجوہات کی بنا پر اس کی جگہ چینی ساختہ ریڈار نصب کیا۔ کیونکہ یہ ریڈار چینی اسلحے کے ساتھ موزوں ہے، اس میں 2 عدد میزائل سے خبردار کرنے والے یونٹ آگے کی طرف جبکہ ایک پیچھے کی طرف ہے۔ یہ جنگی جہاز 60 کلومیٹر دور تک کسی بھی آنے والے میزائل کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اس میں ایک 23 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہوتی ہے۔ یہ ہوائی جہازوں کے خلاف ST-10 اور PL-9 میزائل لے کر جا سکتا ہے۔ JF-17 سمندری جہازوں کے خلاف ایکسوکیٹ C-801 یا ہارپون میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ GPS کی رہنمائی استعمال کرنے والے بم مثلاً FT، LT اور LS بم بھی لے جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے JF-17 بلاک 3 میں چینی ساختہ PL-15 میزائل بھی کامیابی سے نصب کیے گئے تھے۔ PL-15 ایک جدید ترین چینی میزائل ہے۔ یہ میزائل بہت طویل فاصلے تک دشمن کے طیاروں کو گرا سکتا ہے۔ بعض تخمینوں کے مطابق یہ 200 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ دور تک جا سکتا ہے، مگر اصل کمال اس کے اندر لگے ہوئے جدید ریڈار سسٹم اور انرشیل نیویگیشن سسٹم کا ہے جو میزائل کو پرواز کے دوران بھی ہدف کی سمت میں درست رکھتے ہیں۔ جب بھارت کے جگوار Su-30 یا رافیل طیارے پاکستانی حدود کے قریب آتے ہیں، چاہے وہ پٹھان کوٹ، برنالہ یا بھٹنڈا ایئر بیس پر موجود ہوں، پاکستانی فضائیہ کا گراؤنڈ ریڈار سسٹم ان کی نقل و حرکت کو دور سے ہی محسوس کر لیتا ہے۔ ان ریڈارز میں زمین پر موجود ریڈار پکٹس، ایواکس طیارے اور جدید گراؤنڈ سینسرز شامل ہیں۔ یہ تمام ریڈارز اب مسلسل دشمن کے طیاروں کی پوزیشن، اونچائی اور رفتار کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دشمن کے طیارے نشانے کے قابل حدود میں آ جاتے ہیں تو پاکستانی JF-17 جو PL-15 سے لیس ہوتا ہے ایک محفوظ فاصلے سے میزائل فائر کرتا ہے۔ PL-15 میزائل ابتدائی طور پر طیارے سے ڈیٹا لنک کے ذریعے مسلسل معلومات دیتا رہتا ہے تاکہ وہ ہدف کو کھو نہ دے۔ جیسے ہی وہ ہدف کے قریب پہنچتا ہے، اس کا اپنا ایکٹیو ریڈار آن ہو جاتا ہے جو دشمن کے طیارے کو خودکار طریقے سے تلاش کر کے بالکل درست مقام پر لے جا کر نشانہ بناتا ہے۔ اس عمل کو BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج ہدف کا نشانہ بنانا کہتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر کی پہلی تجرباتی پرواز 2003 میں کی گئی، جبکہ اس میں مزید بہتریاں لا کر 2006 میں ایک مرتبہ پھر اسے آسمانوں کی وسعتوں میں چھوڑا گیا۔ 12 مارچ 2007 کو 2 JF-17 تھنڈر طیاروں کو پاک فضائیہ کے حوالے کیا گیا تاکہ ان کی پرواز کے مزید تجربات کیے جا سکیں۔ ان جہازوں نے 11 روز بعد اسلام آباد میں پہلا فضائی مظاہرہ کیا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں پیداوار کے آغاز کے بعد پہلی بار 23 نومبر 2009 کو یہ طیارے پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے اور پاک فضائیہ 2010 کے اوائل سے JF-17 تھنڈر جہازوں کے مکمل اسکواڈرن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ طیارہ امریکی ساختہ S-16 سے ملتا جلتا ہے، جس پر امریکہ نے شور برپا کر دیا کہ میرے طیارے کی نقل نہیں اتاری جا سکتی۔ اس وجہ سے طیارے کی دوسری شکل F-16 اور معراج لڑاکا طیاروں سے ملتی جلتی ہے۔ اس پورے منصوبے کی قیمت $500 ملین کے قریب ہے، جبکہ ایک جہاز کی قیمت 15 سے 20 ملین ڈالر ہے۔ اسے پاکستان نے اس وقت بنانا شروع کیا جب امریکہ نے 1990 میں پاکستان سے 30 F-16 طیاروں کے پیسے ہڑپ کر لیے اور بعد میں پاکستان کے اوپر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔